قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین المخاطب بطہ و یاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ونصائبہم وجلالتہم وعظمتہم وطہارتہم وعطشہم وولایتہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے اکرام، بزرگان ملت، شمع مودت جن کے سینوں میں پاکیزگی نسب کی وجہ سے روشن ہوئی، اس بارگاہ میں اصل چلتی ہے، نقل نہیں چلتی. نقل کو تقلید کہتے ہیں، اصل کو فطرت کہتے ہیں. کاپی پیسٹ کہیں اور چلے گا، کاپی پیسٹ کو تقلید کہتے ہیں. اس بارگاہ میں یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے، ایکشنز کیا ہونے چاہیے رکوع و سجدے میں، کہ پشت ایسے رہے رکوع میں کہ اگر ایک ٹی سپون بولتے ہیں نا، آپ کے انگریزی آتی بہت ہے جاتی نہیں، تو ایک چمچ پانی پشت پہ رک جائے. یہ رکوع میں آپ کا طریقہ ہونا چاہیے. یہ کسی سے آپ پوچھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پوچھنا ہے، مگر اسے رجوع کہتے ہیں. اب جشن میں خوش کہنے ہو کیسے ہونا ہے، یہ کسی کے بات میں دم نہیں ہے جو بتا سکتا. سوری، آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. جشن میں کیسے خوش ہونا ہے یہ کون بتائے؟ اس لیے کہ فطرت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو ابھی میں نے آغاز نہیں. ٹائم کتنا دینا؟ پھر بھی گھڑیاں خراب نہیں ہو سکتی آج کے دن. الحمدللہ. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرا ارادہ تھا اس سال، چونکہ حضرات کے علم میں میرے شمسی بھائی کی ہمارے قبلہ کی دعائیں شامل حال نہیں، اور میں اس لائق ہوں کہ آپ کی خدمت میں ہوں. اور وہ بیچارے ڈاکٹرز، اور وہ لکھنؤ سے لے کے دلی تک اور دلی سے لے کے نہ جانے کہاں تھا، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ تنہا سفر نہیں کر سکتے، ہاں، اور آپ خطابت نہیں کر سکتے، اوکے، اور کیا کیا نہیں کر سکتے، یہ نہیں اور وہ نہیں اور وہ نہیں اور وہ نہیں. تو ہم نے کہا اس بارگاہ میں آنے کے لیے پہلے ہی اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے.
خواہ صاحب آپ متوجہ رہیے گا کتنا پیارا مجمع ہے میرے سامنے کہ جو اپنی ذات کی نفی نہ سمجھے، جو سمجھے ہی نہ کہ کیا بک رہا ہے وہ کرے گا کیسے. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو صاحب وہ ڈاکٹر کو کیا معلوم، اتنا ہی معلوم ہے جتنا اسے پڑھایا جاتا ہے. توجہ. تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے فیملی کو ڈرا دینا کہ تنہا سفر نہیں کر سکتے. تو میرا ارادہ اس سال 13 رجب میں یہ تھا کہ میں یہ آج کی 13 رجب شب 13 رجب وہ لیل اور یوم ابھی آئے گا انشاءاللہ، لیل و نہار خیال رکھیے گا. اور ابھی دا حضرات خاص طور پر توجہ رکھیں گے تو بہتر رہے گا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس سال کی 13 رجب میں جنت البقیع اور کعبے کے درمیان کروں گا. یہ ارادہ تھا میرا، اور وہ ارادہ کیوں تھا، اس کے اسباب کیا ہیں میں نہیں عرض کر سکتا، لیکن کوئی ہے جیسے اطہر شبیر کہتے ہیں، اور ہمارے محترمی اطہر شبیر صاحب ناقوی شیرازی کا یہ حکم تھا کہ تمہیں جشن پڑھنا ہے. اب کہہ دیا تو کہہ دیا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ضرور ہو گیا ہوں، لیکن ایک التماس ہے. وہ التماس یہ ہے کہ یہ سوچ کر سنیے گا، میں لائق استقبال تھوڑی ہوں، اب آپ نے کر لیا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس میں کچھ بول بھی نہیں سکتا. لیکن میں آتے ہی سرکار کے ممبر کے سامنے اپنے بالوں سے خود شمع روشن کر چکا ہوں. یہاں تک کوئی نہیں پہنچے تو اچھا ہے نہ پہنچے، اس لیے کہ مختلف الخیال افراد ہیں. شمع کے درمیان میں ایک تاگا ہوتا ہے، شمع اسے سپورٹ کرتی ہے، لیکن اگر وہ ہٹ جائے تو خیر. ممبر کے سامنے سجدہ ریز تھا، اور میں ممبر کو علم کو سجدہ کرتا ہوں، اور کرنا چاہیے اس لیے کہ میں واقف ہوں، اور 18 سال مجھے مدرسے اور جامعے میں پڑھایا گیا ہے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں. میں صدر و فاضل ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ بس، مگر الحمدللہ نہ میں ملا تھا نہ میں ملا ہوں، اور نہ انشاءاللہ کبھی ملا بنوں گا. ہاں جامعہ کی پڑھائی الگ چیز ہے، عربی داں طبقہ اگر ہو اور علوم کے ماہرین ہو تو اچھا لگتا ہے بولتے ہوئے، مگر یہ کہ مودتوں کے چراغ میرے سامنے ہیں، مودتوں کے یہ سارے پھول میرے سامنے ہیں. مجھے یقین کامل ہے کہ میرے ایک ایک جملے کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے. ابتی بھائی نے ضرور کہہ دیا ہے وقت کافی ہے، مگر بھائی میرے وقت بہت کم ہے. جو جب جاگ جائے تبھی سویرا ہے، یہ سرکار امیر کا فرمان ہے، جو جب جاگ جائے اس کے لیے تب سویرا ہے. جو جاگ جائے اسے سونا نہیں چاہیے. اس لیے کہ دماغ سوتا ہے، دل کبھی نہیں سوتا. آ جاؤ میرے بھائی، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کچھ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت. نیند انسان کے لیے ضروری. نیند کیا ہے؟ ریسٹ ہے. مجھے بتائیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس پیکر میں کون کون ریسٹ کرتا ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے، توجہ رکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو جس میں انسان ہی آرام کرتا ہے، راس البشر آرام کرتا ہے، لیکن کوئی ایک ہے جو رکتا نہیں ہے، جو نہ رکے وہیں علی رہتا ہے. سوچا تھا اس سال کا 13 رجب کہیں اور پڑھوں گا. بلانے والے سلامت رہے، یہ بلا تو سکتے ہیں، مجمع کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ سوچئے میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کوثر رضوی کو کہاں ہونا چاہیے اور کہاں ہے یہ اس کے اپنے نصیب کی بات ہے، مگر میرے ساتھ چلیے گا. لا ریب فیہ کہ غم بھی ہمارا ہی حق ہے، اور دنیا میں خوشی بھی ہمارا ہی حق ہے. دنیا میں کسی کو خوش ہونے کا حق نہیں ہے، خوش ہونے کا حق ہے تو بس علی والوں کو. خوش ہونے کا انسان خوش کب ہوتا ہے؟ جب اس کا چاہا ہوا ہو.
بولو بھائی یہی تو ہے نا. جب اس کا چاہا ہوا ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. فعل پر کوئی خوش نہیں ہوتا, پاس پر کوئی روتا نہیں. چاہا ہو گیا یعنی سکسیس پر خوشی ہے. توجہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, سکسیس پر خوش ہوتا ہے انسان, فعل پر خوش نہیں ہوتا. مگر ہر حال میں غم بھی ہمارا ہی حق اور خوشی بھی ہمارا ہی حق, اس لیے کہ وہ ہماری کامیابی کا اعلان, ہمارے پاس ہونے کا اعلان سرکار امیر حدیث قصہ میں کر چکے ہیں کہ ہم بھی کامیاب, یہ بھی کامیاب. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو ہیں, سننا ہی نہیں چاہتے ہو. میں کیا کروں, جو حدیث قصہ بھول جائے اس سے میں بات کیا کروں. توجہ میں کیا عرض کروں. اب یہ ہے کہ دنیا نے اپنے ارادے پورے کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, لیکن یاد رکھیے یہ 13 رجب سے پہلے والا علی, کہاں بیٹھے ہو میں کیا وہ علی جسے علی الاصغر کہا گیا, 10 رجب وہ میرے سرکار نے فرمایا سلطنت اپنے خزانے اڈھیل چکی, اسلحوں کا انبار لگا چکی, پوری کائنات کی طاقت جھونک چکی, آخری منزل پر ایک ہے جو مسکرایا. ایک ہے جو مسکرایا اور اس نے تبسم سے اعلان کیا کر کچھ بھی لے مگر خوش ہمیں کو ہونا ہے اور ہمارے والوں کو. بھائی میں نیچر پر بات کر رہا ہوں, فطرت پر بات کر رہا ہوں. اللہ جانے آپ پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے, تو غم بھی ہمارا حق اور خوشی بھی ہمارا حق, اس لیے کہ ہمارا غم محرومی کی بنا پر نہیں ہے. سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے, میں بات کیسے کروں, اس لیے کہ اس انداز میں مجھے ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا. میں گلے سے نہیں بولتا, سینے سے بولتا ہوں, اور تم اپنے سینے بچائے بیٹھے ہو. چلو ہمارا سینہ نیزوں کے لیے استعمال کر لو, آپ کی خدمت میں ہم قربان جائیں آپ کے سکوت کے. اب مسکرانا بھی ہمارا حق, خوش ہونا بھی ہمارا حق, مگر کوئی ہمیں سلیقے سکھانے کی کوشش نہ کرے کہ ایسے خوش ہونا چاہیے. سب کے ہنسنے کا اسٹائل جدا, اب ہنسنے کا سلیقہ ہمیں کوئی نہ سکھائے, یہ ہمارے نیچر میں ہے اور نیچر کنٹرول نہیں ہوتا. میں کچھ پڑھ گیا آپ کی خدمت میں. نیچر ہے انرجی, انرجی فنا نہیں ہوتی, ڈسٹرائے نہیں ہوتی, ڈائریکشن بدلتا ہے. کہاں بیٹھے ہو یا کوئی انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی, انرجی کا ڈائریکشن بدل جاتا ہے. ڈائریکشن بدلو گے فساد ہو جائے گا, اس لیے سرنڈر کرو, سارے غم بھی انہی کے لیے. اب آ گئے اصغر کا تبسم, اعلان کامیابی. 13 رجب کو تمہارا مسکرانا اعلان کامیابی, کعبے کا مسکرانا اعلان کامیابی. پہنچا نہیں میرا مجمع میں جہاں لے گیا. سوال یہ ہے کہ 13 رجب کو ماں مسکرائی, پھنسا دیا مجھ کو. آپ دیکھو مجھے کہاں پھنسا دیا. اب آپ فون کیا کرو تو سوچ سمجھ کے. اب غور کریے میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں. 13 رجب خوشی کیوں ہے؟ سمجھدار مجمع میرے ساتھ ہے؟ اجازت ہے؟ 13 رجب کی خوشی کیوں, یہ ایک سوال ہے. بولو بھائی کیوں؟ بسم اللہ کوئی بولے. 13 رجب کی خوشی کیوں؟ کیا علی کو کچھ مل گیا جو خوشی؟ کتنا پیارا بات ہے. جس کو بعد میں کچھ ملے وہ علی نہیں.
قربان ہونے آیا ہوں خوشی کے موقع پر. اتنا پیارا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے کہ سماعتوں کے مقتل میں لفظوں کی لاشیں گر رہی ہیں اور لوگ ہماری لفظوں کے لاشوں کو لوگ کفن بھی نہیں دے رہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ متوجہ رہیے. علی کو 13 رجب کیا ملا جو خوشی ہے؟ جس سے ملے وہ علی نہیں. ملے کا مطلب کیا بولو بھائی؟ ملے کا کیا مطلب؟ پہلے نہیں تھا پھر ہوا. یہ پہلے نہیں تھا پھر ہو اور سب علی نہیں ہے. جیسے سنو تمہاری مرضی ہے, میں علم کلام کا نچوڑ دے رہا ہوں تمہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, خوش ہونے والوں سے پوچھتا ہوں, جشن کرنے والوں سے پوچھتا ہوں, اور الحمدللہ دھمال جیسی عبادت کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ خوشی کیوں؟ صاحب سیدھی بات ہے, مجھے بتائیں آپ کہ 13 رجب علی کو کیا ملا؟ ہے کوئی بولنے والا جو بولے کہ علی کو 13 رجب کیا ملا؟ جی نہیں, علی کو 13 رجب نہیں ملا, 13 رجب کو علی ملا. 5 منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, صلوات پڑھیں. آسان کروں گا اس لیے کہ آپ لوڈ نہیں لے پا رہے. 13 رجب میرے امام کو کچھ نہیں ملا, پھر خوشی کیوں؟ یہ ایک سوال ہے. اصل میں 13 رجب کو بیت اللہ میں علی نے علی کو سجدہ کیا ہے. علی کو کچھ نہیں ملا, 13 رجب کعبے کو علی ملا. کعبہ خوش ہے کہ علی ملا, قرآن خوش ہے اسے زبان ملی. کیسے سنا میں کیا بتا؟ قرآن خوش ہے کہ اسے لسان ملی, محمد خوش ہے اسے مددگار ملی. کعبے کا شرف ہے کہ اس میں علی آئے, علی کا شرف تھوڑی ہے کہ وہ کعبے میں. لوگ بحث اسی بات پر مرے جا رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو یہ فضیلت بیان کرتے ہیں یہ علی کی فضیلت ہے. نہیں بھائی میرے, علی کی فضیلت نہیں ہے کعبے میں آنا, کعبے کی فضیلت ہے کہ اس میں علی آئے. تو کعبہ خوش ہوا, ہم خوش, قرآن کو لسان ملی, ہم خوش. ایک نور آ گیا, ایک وہاں تھا مل گیا, ہم خوش. اس لیے کہ ہم نے نبی اللہ کو بیت اللہ میں اس طرح کبھی خوش نہیں دیکھا جتنا 13 رجب کو ہم نے پیغمبر کو خوش دیکھا. نبی خوش تو ہم خوش, امتی ہے. اس کا مطلب اب محمد کا امتی بس وہ ہے تو جو 13 رجب کو خوشی منا ہے. جیسے سنا تمہاری محفل ہے, میں تو جملے مسلسل دے رہا ہوں, جو 13 رجب کو نبی کا امتی ہے مسکرائے گا ضرور, خوش ضرور ہوگا, نظر و نیاز ضرور کرے گا. فی جوف الکعبہ ہے کتابوں میں, فی جوف الکعبہ. جوف کسے کہتے ہیں؟ سینٹرل پوائنٹ. عربک لینگویج جاننے والوں میرے ساتھ چلو, اس لیے کہ 13 رجب کی یہ لیل ہے جس سے تم گزر رہے ہو. جس رخ سے مجھے بتائیں, کسی رخ سے کو سننا پسند کرو, میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ لیل 13 رجب ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. ایک ہے لیل, ایک ہے نہار. جاگو, میں کیا پڑھ رہا ہوں. ایک ہے لیل, ایک ہے نہار. تو پھر یوم کیا ہے؟
سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے، میں سوال کر رہا ہوں کہ ایک ہے لیل یعنی رات، ایک ہے نہار یعنی دن، تو پھر یوم کہاں ہے؟ یوم کہاں ہے؟ یوم ہونا چاہیے نا. نہار کے معنی عربی میں دن، لیل کے معنی عربی میں رات، تو پھر یوم کہاں ہے؟ اور جب تک یوم نہ مل جائے تب تک نہ لیل سمجھو نہ نہار سمجھو. یوم جسے سمجھا گیا اور خالی سمجھ نہ آئے، جو یوم کی اکبریت کو قبول کر لے اس پہ لیل کا راز بھی کھولے، اس پر نہار کا راز بھی کھولے، اس پر لیل کا راز بھی کھولے، اس پر نہار کا راز بھی کھولے. لیل کے معنی نائٹ، نہار کے معنی ڈے، تو پھر عربی میں جو یوم ہے اس کا کیا کہاں لے جاؤ گے اس کو؟ توجہ رکھیے میں کیا پڑھ رہا ہوں. یوم ہے کیا؟ اور یوم ہے بہت اہم، ورنہ قرآن میں کیوں آتا الیوم اکملت لکم دینکم؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں یار، میرے ساتھ چلو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو سرکار لیل کے معنی رات، نہار کے معنی دن، جب یہ دونوں مل جائیں سمجھو میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو لیل، اصل لیل سے پہلے لیل، ہر اب سیدہ کہہ رہا ہوں مجبوری میں، وقت کی ہر سیدہ لیل ہے. یار میں کیا پڑھوں کہ بھائی میں کیا پڑھوں مجھے بتاؤ. لیل کے لیے قرآن میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. علی کی ماں کا وہی نام کیوں جو اصل لیل کا ہے؟ اب بھی نہیں پہنچے تو میں کیا کروں؟ سوال یہ ہے کہ نبی کی چچی کا وہی نام کیوں جو نبی کی ماں کا ہے ام ابیہا؟ اب بھی نہیں پہنچے جہاں میں آپ کو لے گیا بھائی میرے. میں کیا عرض کر رہا ہوں جناب سیدہ بلال، اور یہ سیدہ بلال، یہ لیل ہے، عمران کو نہار کہتے ہیں. آپ کو چل رہا ہے میرے ساتھ، یہ لیل ہے، سرکار عمران کو نہار کہتے ہیں. جب ان لیل و نہار پہ اس نے کرم کیا تو یوم آیا اسے علی کہتے ہیں. سلام بھیج دے. اب سنیے، تیرا رچا قرآن کو زبان ملی، اس بات کی خوشی ہے. نبی کو موجد و ناصر ملے، اس بات کی خوشی ہے. کعبے کو روح ملی، اس بات کی خوشی ہے. 3 زمیں بوجھ ہوئے، اس بات کی خوشی ہے. کعبے میں کوئی 3 تھے جو گر پڑے، اس بات کی خوشی ہے. کعبے میں نشان بنا، اس بات کی خوشی ہے. توجہ رکھیے میں کیا پڑھا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے بیت اللہ، ہے نا؟ کیا ہے بھائی میرے بولو؟ بیت اللہ. یہ ہائی ٹیک دور ہے، ہائی ٹیک، جس کا گھر آج کل گھر اس چابی سے نہیں کھلتے. توجہ، آج کل مکانات گھروں کے تالے نمبر سے نہیں کھلتے، اب تالا آ گیا ہے چہرہ شناس. کیسے مرضی آواز سے سنو، لیکن ٹائم میرے پاس کم ہے یار، اتنا تو خیال کر لو، ورنہ تم میری سنگین بیماری کے باوجود اگر پوری رات پڑھوانا چاہتے ہو تو غلام تیار ہے، مگر ساتھ تو میرا. آپ نے دیکھا ہوگا ہائی ٹیک بلڈنگز میں
سینسر لگے ہوئے دروازے، ایسے ایسے یہ بالکل ایسے ہے. کچھ تو عام ہیں سب کے لیے کھل جائیں، مگر جو عام دروازہ ہے وہ چہرہ شناس نہیں تھا. آئی میرے بیٹا، جاگو میں کیا کروں؟ تم نے ایک دم مجھے اس منزل پہ آنے کے تحت مجھ سلسلے میں مجبور کر دیا جہاں میں بعد میں آنا چاہتا تھا. نقصان تمہارا میرا نہیں ہے. توجہ، ایک ہے عام دروازہ جو چابی سے کھلے گا، ہے تو وہ عام، لیکن یہ چونکہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کوئی لاہ ہے جس کا گھر، تو آپ کعبے میں فیس لاک اگر لگے گا تو پھر کھولے گا اسی کے چہرے سے. آپ جاتے ہیں نا، مال میں گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، جیسے نا سینسر لگے ہوئے دروازہ کھل جاتا. لیکن ایسے بھی دروازے ہیں جو فقط مالک کے چہرے کے شناسا ہوتے ہیں کہ مالک آئے تو کھلے. توجہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ مالک آئے تو کھلے، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں، کھلے کیا؟ یار چلو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ توجہ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دفتن جو بیت اللہ کا مالک آیا، جیسے ہی بیت اللہ نے وجہ اللہ کو سینس کیا، کہاں بیٹھے ہو یار؟ جاگو جاگو میں کیا پڑھا؟ جیسے ہی جدار بیت اللہ نے وجہ اللہ کو سینس کیا، سینسر، خدا کا شکر ہے جو کعبے میں سینسر تھا وہی تم میں ہے. جو کعبے میں سینسر ہے وہی تم میں ہے. کبھی کعبہ ان کے لیے کھل جاتا ہے، کبھی تم ان کے لیے کھل مل کے سلامات تو بنتی ہے نا یہاں پر. ایک سلامات تو بیت اللہ نے وجہ اللہ کو پہچانا، اور جب پہچانا تو باب کھولا. مگر ایک سوال ہے عدی بھائی، علی دیوار کے ادھر ہیں یا ادھر؟ آپ نے کہا تھا 30 سال سے، کتنے سال سے جشن ہو رہا ہے یہ؟ بولیے بھائی. 25 سال سے یہ جشن ہو رہا ہے. کچھ آپ نے اور بھی کہا تھا جو صرف ہم نے سنا تھا. صلوات بھیجیں محمد. تو کعبے نے اپنا در کھول کے بتایا کہ مالک کعبہ علی. مکان کس کا؟ اللہ کا. اللہ نے عمران سے کہا کوئی تمہارے آ رہا اسے ہمارے آنے دو. اب سمجھے نہیں؟ ہم جس سے توحید کی قرض مانگے اسے ابو طالب کہے. جملے بنائے جس سے توحید بھی کہے کہ مجھے دے دو. جس سے توحید کہے تمہارے نہیں سے ہمارے اسے کہتے ہیں سرکار عمران. اور سرکار عمران پہ ہے قرآن کا تیسرا سورہ، سورہ آل عمران. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 96، جس میں ارشاد ہو رہا ہے عمران کے سلسلے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک پہلا گھر وضع ہے. وضع کہتے ہیں کاپی کو، کہ تھا کہیں
शबीह बनी गई। धरती का पहला मकान भी शबीह है, जमीन का पहला मकान भी शबीह है, जिसकी असल कहीं और है। कुदरत ने शबीह को अपने सजदे करवा के बताया। प्यारा है मेरा मजमा। भैया मेरे अरबी जानने वालों को मेरे सामने लाओ तो मैं उनसे सवाल करूं वो ज़िया का क्या मतलब है। वो ज़िया एक है बोनेया, एक है तामीर, एक है बुनियाद, एक है वज़ा। तीनों लफ्ज़ अरबी की है। तामीर न हो बनाई जाए, तवज्जो, बुनियाद न हो रखी जाए, वज़ा हो कॉपी की जाए। मैं क्या पढ़ रहा हूं यार तुम्हारी। अब कुरान में आयत इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत। अब ये बक्का क्या है? ये कुदरत ने इसी खित्ते को क्यों पसंद किया कि सब इसी की तरफ सजदा रेज हूं। तवज्जो मैं क्या पढ़ रहा हूं। इसी को क्यों? तो कहा इसको इसलिए कि ये बक्का है और बक्का किसी बेस है। आयत दिखाऊं तब मानोगे? बोलो भाई आयत दिखाऊं तब मानोगे ना। तो मैं अपने ऊपर ईमान लाने के लिए मैं आपके सामने नहीं बैठा हूं। इन पर तो कम से कम ईमान लाओ, रोशन करो अपने सीनों को फजाइल के लिए, वरना कहतुर रिजाल का दौर है। पढ़ने वाले मुश्किल से नसीब होते हैं। वक्त वो आ गया है कि सुनने वाले नहीं मिलते, तुम पढ़ने वालों की बात कर रहे हो। कुछ पढ़ना हमारे बाब करम। तो अब ये जो बक्का है तो इसे बक्का क्यों कहते हैं? और ये इस लायक है कि इसे कायनात की सजदगाह बना दी जाए। क़िबला बक्का है बुका से। चलो मेरे साथ, बक्का है बुका से। जाहिल मुल्ला कहता है कि अम्मा हव्वा रोई थी आदम के फिराक में। अबे तू जाहिल है। जमीन पे जनाबे हव्वा तशरीफ लाई तो सबसे पहले इमाम की मजलूमी पर रोई। चाहे जैसे सुनो तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ पे जहां बराए हुसैन ये टक्के वही पर काबा बना। यार मैं तो फजाइल दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। जैसे सुनो उसी जगह काबा बना और वही इब्राहिम से फिर आरास्ता कराया गया। जागीर है अली की, मकान है अली का। सुनो मैं क्या पढ़ रहा हूं। मकान है अली का तो अली ही जाए तो बाप खुले। अब मकान पर या बाप का हक होता है या बेटे का। बोलो यार मैं क्या पढ़ूं। बोलो भाई मैं क्या पढ़ूं। पाकिस्तान में रहते हैं आप लोग, मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा। मुझे बताएं कि ये फ्लैट की तो यार बात जानने दो, विला की बात करो कम से कम। क़िबला विला का दस्तूर क्या है? छत पे सिर्फ मालिक जा सकता है। कितना प्यारा मजमा है, कितना प्यारा मजमा है। मकान ड्राइंग रूम में सब बैठ सकते हैं, उसके आगे एंट्री नहीं। चलो अंदर भी आ जाए जब इजाजत हो तो, और अंदर आ जाए और अंदर, बट छत पे वही जाए जो मालिक हो या मालिक का बेटा मालिक हो। तुम्हें चलना है मेरे साथ, वरना सरकार अमीर जाने और तुम जानो कि बाप का घर बेटे का है। तो बाप जिस घर में आया उस घर का मालिक बेटा ही अब्बास बन के छत पर बोल सकता है। ये गाजी अब्बास ही का खुतबा काबे की छत पे क्यों मिला? अरे बाप का घर है बेटा चाहे जहां। Ali
پکارا علی علی، غفیر پکاری علی علی، جبریل پکارا علی علی، ہے تیرا مولا علی علی، ہے میرا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، ذرا پچھلے بولو علی علی، ذرا پچھلے بولو علی علی، پچھلے بولو علی علی، پچھلے بولو علی علی، ذرا اگلے بولو علی علی، ذرا اگلے بولو علی علی، ذرا پیار سے بولو علی علی، ذرا پیار سے بولو علی علی، ذرا دھیرے دھیرے علی علی، ذرا دھیرے دھیرے علی علی، کنکار کا مولا علی علی، کنکار کا مولا علی علی، کنکر کو جلا دو علی علی، کنکر کو جلا دو علی علی، نعرے فائنلی سپر پاور نعرہ یہ ہے قبلہ بیت کی تعریف جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ہے. جس کا دل چاہے شب 13 رجب میں قرآن پڑھ لے، ثواب بہت ملے گا. اس لیے کہ قرآن کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اسے علی نے پڑھ دیا. تیری مرضی ہے جیسے میں کیا کر سکتا ہوں. میں ایک جملہ یہاں پر اور کہتا ہوں. اگر یہ مانتے ہو کہ علی پیدا ہوئے 13 رجب کو، اگر میں یہ مان لوں کہ علی 13 رجب کو پیدا ہوئے تو میری پیدائش مشکوک ہو جائے گی. کتنے پیارے لوگ ہیں میرے سامنے کس انداز میں سن رہے ہیں. جو پیدا ہو وہ علی نہیں ہوتا. ہاں جس کا لال راہب کو کہہ کے دے دے، جس کا لال راہب کو کہہ کے دے دے. میرے ساتھ چلو. اب پھر وہی آیت آتی ہے جو بار بار آئے گی، مجھے معاف کرنا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دوسرا قرآن لا نہیں سکتے، اس لیے جو قصیدہ اچھا لگتا ہے پڑھو، مگر یہ شاعر کے ساتھ ہو سکتا ہے، خطیب کے ساتھ مل کے صلوات پڑھو بر محمد. تو اب کعبے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. توجہ، نبی کیا ہے؟ اِنَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے. توجہ، مگر کعبہ کے عالمین نہیں. یہاں رکو گڑبڑ ہو جائے گی. صلوات بھیجو محمد والے. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. وہی ہے جو میں پڑھ رہا تھا. لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ وُضِعَ لِلنَّاسِ، ہدایت تو عالمین کے لیے ہے. یعنی کوئی دنیا ایسی نہیں ہے جس کے لیے کعبہ ہدایت نہ ہو. توجہ، لیکن اس سے پہلے کیا؟ ان اول بیت وضع للناس. کچھ ناس ہیں جن کے لیے کاپی دے دی گئی ہے، مانیں گے نہیں، اسی لیے ناس سے ستیہ ناس ہے. وہ سر بھی مڈائیں گے، جانور بھی ذبح کریں گے، اور 3 پتھروں کو پتھر بھی ماریں گے. لیکن بھیا 3 کو ہر طرح نکال کے مارنا اور ہوتا ہے، 3 اندر بسا کے پھر 3 مارنا. اب میں نہیں سمجھے جو برا کہنے لائق ہے اسے کہو، لیکن دل میں بھی بٹھائے ہو، مار بھی رہے، اسی کو تو منافق کہتے ہیں. اور منافق کو یہ حق نہیں ہے، منافق کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ذریح کا طواف کرے. کہاں بیٹھا ہے میرا مجمع میں کیا کر رہا ہے؟ تو اب یہ جو لوگ کعبے جاتے ہیں تو کیا سب کے ساتھ؟ کہا نہیں، اس میں بہت سے ناس ہیں. کہاں بیٹھے ہو یار، میں کیا بتا رہا ہوں؟ اس میں بہت سے ناس ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں.
اب جو وہاں قبول ہو جائے جی بسم اللہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ سجدے قبول؟ جی بسم اللہ توجہ، کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ دو پہاڑوں کے درمیان 7 بار آنا جانا قبول؟ جی کہاں بیٹھا ہے میرا بچما، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سجدے بس اس کے قبول ہے جو پہلے یہاں سجدہ ریز ہو، صحیح بس اس کی قبول ہوگی جو 7 بار آئے اور جائے کبھی۔ غم کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، غم کی بات کیسے کرے؟ مگر یہ یاد رکھنا خوشیاں ہم کو نصیب ہوتی ہیں ہمیں آزمانے کے لیے۔ توجہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے خوشیوں کو سمجھو، انہیں محسوس کرو، ان کے اغراض و مقاصد پر نظر رکھ کے خوش ہو، تب تو خوشی خوشی ہے۔ تو وضع للناس لوگوں کے لیے بنایا گیا، ہدی للعالمین، عالمین کے لیے کعبہ ہدایت۔ تو کیسے ہدایت؟ وہاں تو بت رکھے تھے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ علی جب تشریف لائے مولا تب بھی بت رکھے اور بعد میں بھی رکھے رہے۔ وہ فتح خیبر کے موقع پر چھٹی پائی گئی ہے، یہی تو ہے نا؟ تو وہ کیسے چھٹی پائی گئی کہ کچھ بیچ دیوار میں ہیں جنہیں یوں توڑ دیا گیا، کچھ اوپر رکھے ہیں۔ نبی نے علی سے کہا میرے دوش پر آئیے، آپ توڑیے۔ کیسے بیٹھے ہو میں کیا پڑھا؟ کیسے سن رہے ہو میں کیا پڑھا؟ نبی کے دوش پر علی آئے، علی سے توڑوایا، علی سے توڑوایا کہ قابض آپ کے گھر پر ہے۔ گھر پر ہے، آپ ہی توڑیے۔ وہ جو تاخ میں رکھے ہوئے انہیں علی نے توڑا، جو اوپر رکھے انہیں بھی علی نے توڑا۔ کچھ ایسے تھے جو زمین میں گڑے تھے، بھیا میرے ساتھ چلو، کچھ ایسے تھے جو زمین میں گڑے تھے، انہیں نبی نے اکھاڑا۔ کہاں بیٹھا ہے میرا پیارا مجمع؟ جو ٹنگے ہوئے انہیں علی توڑے، جو رکھے ہوئے انہیں علی توڑے، جو گڑے ہوئے انہیں نبی اکھاڑے۔ جو گڑے ہوئے انہیں نبی اکھاڑے۔ یہ گڑے ہوئے کو علی سے نہ اکھڑوا کے آپ کیوں اکھاڑ رہے؟ کہ انہیں اکھاڑ کے پھینک کے بتا رہا ہوں کہ یہ نااہل ہیں، یہ نااہل ہیں اور اللہ کے گھر میں گڑے ہیں۔ انہیں اکھاڑ کے پھینک کے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی نااہل کہیں گڑ جائے، کیا سن رہے ہو یار؟ تو انہیں اکھاڑ کے بتا رہا ہوں کہ جب میں نے اللہ کے گھر میں گڑے ہوئے کو نہ چھوڑا تو اپنے روزے میں گڑے ہوئے کو کیا چھوڑا؟ مل کر صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ ایک اس سے بہتر صلوات ہے۔ اب یہ ہے کہ علی ادھر یا علی ادھر، دیوار کے اس پار علی یا دیوار کے اس پار علی۔ جو ایک جگہ رہ جائے وہ علی نہیں۔ اتنا پیارا مجمع میرے سامنے ہے کہ میرا دل چاہتا ہے بیان سمیٹ لوں، تو بس آخری جملہ اس کے بعد جا رہا ہوں دوستو کہ جو ایک جگہ رہ جائے اسے علی نہیں کہتے، اس کی وہ گواہی دیتا ہے۔ مگر کب ٹھہر جاؤ، میرے آقا کعبے کے اندر تھے یا کعبے کے باہر تھے، یہ تو پتہ چلنا چاہیے۔ 13 رجب کو اگر یہی گفٹ نہ ملا تو کیا ملے گا؟ اب آپ کو نہیں محسوس ہوتا تو نہ محسوس ہو، میں پہلا گفٹ آپ کو دے چکا ہوں کہ باپ کے گھر کی چھت پہ بیٹے ہی کو بولنے کا حق ہے۔ اب آپ نہ لیں تو میں کیا کروں؟ اور اس سے پہلے کئی تحفے دے چکا ہوں، اب کوئی تحفے جذب ہی نہ کر سکے تو میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ کسی کو بالکل ایڈوانس ماڈل لا کے دے دیجئے،
وہ ایک بٹن کو بھی نہیں جانتا تو کھڑی رہے گی گاڑی چلا نہ پائے گا. اس میں دینے والے کی کیا خطا ہے؟ کہاں بیٹھے مل کے سلام کرے بابا سے لیل و نہار دے رہا ہوں مجمع سناٹے میں بیٹھا ہوا, یوم دے رہا ہوں مجمع سناٹے میں بیٹھا ہوا, لیل و نہار میں فرق کیا ہے مجمع سناٹے میں بیٹھا ہوا, لیل پر گفتگو کر رہا ہوں مجمع سناٹے میں بیٹھا ہوا, سورہ خبر کی تفسیر کر رہا ہوں مجمع سناٹے میں بیٹھا ہوا, آل عمران سورہ کیوں ہے مجمع سناٹے میں بیٹھا ہوا. یعنی یہ پڑھ رہا ہوں کہ عمران سے اللہ کہہ رہا دے دے, اس کے باوجود سکوت طاری ہے تو تم جانو تمہارے جذبات جائے. ایک جملہ کہہ کے رخصت دینا چاہتا ہوں اے باب کرم, اگر علی فقط ادھر تو علی نہیں, تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ماں کدھر. حکم آیا آپ وقت کی سیدہ ہیں, اپنے گھر میں علی آ تو جائے گا, لیکن کسی کے پر میں دم نہیں ہے جو علی اٹھا سکے. چاہے جیسے سنو تمہاری مرضی ہے, تم یہ فان نہیں سننے کے آتی ہو, میں کیا کروں, اس میں میرا قصور کیا ہے. تو اب کون ہے جو علی اٹھائے؟ کہاں بیٹھے ہو یار, کہاں بیٹھے ہو یار, میں کیا پڑھ رہا ہوں. اب کون ہے جو علی اٹھائے؟ تو کوئی ہے جو علی اٹھا سکتی ہے, مگر اسے وقت کی سیدہ ہونا ضروری ہے. چاہے جیسے سنو تمہاری مرضی ہے. انوار کی بات ہو رہی ہے, مادیت کو درمیان میں لانا نہیں, ورنہ ایمان رخصت ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. نور کو نور ہی اٹھا سکتا ہے, خاک نہیں. نور کو نور ہی اٹھا سکتا ہے, خاک نہیں. اس لیے کوئی بی بی ہے جس سے کہا گیا کہ ہم عرض پہ کسی کو نہیں پاتے جو بیت علی میں علی اٹھا سکے, جو بیت علی میں علی اٹھا سکے. وہ بی بی چلی نزد حرم آئی, دیوار کے نزدیک کھڑی ہوئی, اور جب دیوار کے نزدیک کھڑی ہوئی تو دیوار نے بتایا کہ ہنسنا رائٹ کس کا ہے. حسین لبوں کے لیے ایک حسین زیور ہے, کہیں یہ پھول سے نازک, کہیں پہ پتھر ہے. حسین لبوں کے لیے ایک حسین زیور ہے, کہیں یہ پھول سے نازک, کہیں پہ پتھر ہے, کہیں پہ طنز کا چلتا ہوا یہ خنجر ہے. کھلے ہوئے جو کوئی لب دکھائی دیتے ہیں وہی حیات کا مطلب دکھائی دیتے ہیں. سکون دل کی بظاہر تو ترجمہ ہے ہنسی, مگر نگاہ حقیقت میں داستان ہے ہنسی. جاگو مچا پڑا, سکون دل کی بظاہر تو ترجمہ ہے ہنسی, مگر نگاہ حقیقت میں داستان ہے ہنسی. کہیں پہ صبر و تحمل کا امتحان ہے ہنسی. بھائی میں کیا پڑھا, سکون دل کی بظاہر تو ترجمہ ہے ہنسی, مگر نگاہ حقیقت میں داستان ہے ہنسی. کہیں پہ صبر و تحمل کا امتحان ہے ہنسی, کسی کے دل کا سلگتا ہوا دھواں ہے. جو 13 رجب کو نہ مسکرائے, جو 9 ربیع الاول کو نہ مسکرائے, جو یوم غدیر نہ مسکرائے, اس کی ہنسی ہنسی نہیں ہے, دھواں ہے. اور جو اپنی زلفوں سے شمع روشن کر کے اگر بتی روشن کر کے مسکرائے, اس کی 13 رجب ایمانی 13 رجب ہے. جو یہاں سجاتے ہیں ہم جاگو, کہیں پہ صبر و تحمل کا انتہا ہے ہنسی, کسی کے دل کا سلگتا ہوا دھواں ہے ہنسی. رہی حدوں میں, رہی حدوں میں, رہی حدوں میں تو غم کے پہاڑ توڑ گئی. جاگو میں کیا پڑھا, رہی حدوں میں تو غم کے پہاڑ توڑ گئی, اور حدوں سے نکلی تو پاگل بنا کے چھوڑ گئی. یا
سنا تم نے میں نے کیا پڑھا؟ نہیں حدوں میں ان کے لیے ہنسنا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے۔ ہماری خوشی کون سی خوشی ہے یار؟ ہم تو اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں بیچ چکے ہیں، ہم نے بیعت کی ہے اپنے امام کی، ان کی خوشی میں غلام خوش ہوں گے، بقیہ ہماری ذاتی کوئی خوشی نہیں رہی حدوں میں تو غم کے پا، اسی لیے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں لگتی ہے توجہ، اور حدوں سے نکلی تو پاگل بنا کے چھوڑ گئی۔ جو ان سے گریزاں ہو کے بھی خوش ہو وہ صحیح نہیں ہے، دیوانہ ہے۔ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں یار، پتہ نہیں تم سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے۔ دربار کرم ہنسی حدود میں رکھو تاکہ کمال تبسم نصیب ہو سکے، کبھی اصغر کے روپ میں کبھی سجاد کے روپ میں۔ اب توجہ، وہ تشریف لائی، سینسر نے فیل کیا، سینس کیا، نشان رہ گیا۔ یہ نشان کیوں رہ گیا؟ کہ آج بنا ہے اس پر بھی دلیل ہے، جس کے لیے بنا ہے اس پر بھی دلیل ہے۔ نشان ماں کعبے کے اندر گئی، لوگ آئے جناب عمران کے پاس۔ اب دیکھیے کہ یہ ابو الایمان کیسا ہے، آپ بتائیے کس کو سناؤں میں؟ آپ بولیے بھائی، میں کیا کروں مجمع کا؟ یہ ابو الایمان کی شان دیکھو۔ لوگ سمجھتے ہو ابو طالب مومن کا باپ ہے، نہیں، علی ایمان کا باپ ہے، علی ایمان کا باپ ہے۔ اس سے آ کے وقت کے کافروں نے کہا، اس جملے کا تو یار لطف بھی نہیں لیا، ایمان کے باپ سے وقت کے کافروں نے کہا آپ کا حرم اندر ہے، آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ لوگ آئے ہیں جن کی بیگمیں غائب ہوتی تھی۔ فضیلت معصوم کو جو درک نہ کر سکے اس کی اماں کچھ اور ہوتی ہے۔ آئے آ کے کہا، عمران نے مسکرا کے کہا، میزبان جانے۔ اب آپ نے بھی خوب لطف لیا کہ عمران نے کہا میزبان جانے مہمان جانے، اور دوسرے دن پھر آ گئے لوگ۔ دیکھیے تو نا، یہ کیا، یہ محبت بولے نہیں، یہ حسد نکل رہا ہے۔ ہاں دوسرے دن پھر آئے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کہ یار کہہ چکا کہ میزبان جانے، اس سے بڑھ کے توحید پہ ایمان کیا چاہیے؟ یہی ہے غیب پر ایمان، یؤمنون بالغیب۔ تو کہا میزبان جانے مہمان جانے۔ جب پھر اصرار کیا تو گئے اندر اور چابی کا گچھا لا کے دیا، کہ جتنے ہیں سب مل کے جائیں اور ٹرائی ماریں۔ اچھا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا قبلہ کہ عمران چابی غلط دے دے۔ آپ کوئی رسی وسی ہو دے دیجئے گا، پھانسی لگا لیں گے، اس لیے کہ پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ عمران اور چابی غلط دے دے، اللہ کے گھر کی چابی غلط دے دے، یہ تو غیروں کو بھی جنت کی چابی صحیح دیتے ہیں، یہ تو غیروں کو بھی جنت کی چابی صحیح دیتے ہیں۔ اگر نہ پتا ہوتا کہ چابی صحیح ہی دیں گے تو اولاد کے پیچھے نہ بھاگتی، لکھوا کے لے آئیے، لکھوا کے لے آئیے۔ بڑا چنٹ اور چالاک تھا، اسے پتا تھا کہ پروانہ جنا کیا ہے۔ توجہ میں پڑھو، سرکار عمران نے صحیح چابی دی۔ جاگو، بس ممبر چھوڑا ہوں تھوڑی دیر میں۔ آئے، سب کے سب کوشش کر رہے ہیں
صبح سے شام ہو گئی ایک چھوٹا سا تالا نہ کھلا جبکہ چابی بھی صحیح تالا بھی صحیح جیسے سنو تمہاری مرضی ہے چابی بھی صحیح تالا بھی صحیح صحیح چابی مل جائے تو کھولنے والا چاہے جو ہو کیا سن رہے ہو یہ اس دروازے کی بات ہو رہی جو عام دروازہ ہے اس دروازے پہ لگا ہوا تالا اس کی صحیح چابی اور صبح سے شام ہو گئی بیت اللہ کا عام تالا صحیح چابی سے نہ کھول پائے غلط لوگ نہیں اگلا جملہ لیا پورا دن گزر گیا بیت اللہ کی صحیح چابی سے صحیح تالا نہ کھول پائے غلط لوگ یہ کون ہے کہ جس نے تالے پر بھی کنٹرول کر لیا صحیح چابی پر بھی کنٹرول کر لیا توجہ میں کیا پڑھ رہا ہوں جو دور رہ کے میٹلز پر کنٹرول کر لے اسے معصوم کہتے ہیں کوئی بھی نہیں سمجھے یار میں کہاں بول رہا ہوں تالا ہوتا ہے حدید سے تالا بھیا ہوتا ہے لوہے سے لوہے کو کہتے ہیں حدید اور حدید ہے میٹل جتنے میٹلز ہیں سب سرکار امیر کے قبضے میں ہے بولا میں کیا پڑھ رہا ہوں سارے کے سارے عمران کے قبضے میں ہیں لوہا بھی انہی کے قبضے میں ہے سونا بھی انہی کے قبضے میں ہے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ کسی کی درخواست پر گرا تو پورے کرے ارض میں گولڈ پھیل گیا اور جب گولڈ پھیلا تو دنیا میں کوئی ایسی کرنسی نہیں ہے کہ جو کھا کے بھوک میں تسکین دے ڈالر ہے ڈالر کا نوٹ کھا کے دکھاؤ جی بی پی ہے گریٹ بریٹن پاؤنڈ کھا کے دکھاؤ آئی این آر ہے انڈین نیشنل روپیز کھا کے دکھاؤ جے پی وائی ہے جیپنیز ین کھا کے دکھاؤ دنیا میں ایک ہی کرنسی ایسی ہے کہ جس کے بدلے میں اگر فوڈ نہ ملے تو کھا کے جیا جا سکتا ہے اس کرنسی کو کہتے ہیں گولڈ اور دوست نہیں جانتے اپنے بظاہر اپنے نہیں جانتے مگر بظاہر غیر جانتے ہیں کہ گولڈ کیا ہے اس لیے ہر طرف سے صدا اٹھتی ہے گاڈ کرنسی کو گولڈ کہتے نہیں سمجھے آپ گاڈ کرنسی کو گولڈ کہتے ہیں نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اسے نہ پہچانیں گے نہ پہچان پائیں گے نہ کوشش کبھی کریے گا غلطی سے بھی ورنہ آپ کے حساب سے مجھے ڈھلنے میں بڑا ٹائم لگ جائے گا کہ گولڈ ہے گاڈ کرنسی یہ ہے سجاد کے لعاب دہن کا اثر جاگو میں کیا بول رہا ہوں اب توجہ گولڈ وہ ہے جو ہر کرنسی کو کی بیس بنتا ہے گولڈ ہے تو کرنسی ہے گولڈ گیا تو کرنسی گئی اس کا مطلب سجاد کا لعاب ہے تو مال ہے کوئی بھی کنٹری کنگال ہو سکتا ہے اگر سجاد خالی اپنا لعاب سمیٹ لے جیسے سنو تمہاری مرضی ہے میں کیا کر رہا ہوں تو اسی طرح آئرن کی میٹل اور آئرن کا بنا ہوا تالا جس کے سارے لیور صحیح ہیں اپ سیٹ کوئی نہیں ہے اور سیٹ اپ کے ذریعے کی جا رہی ہے جس میں لیور کے حساب سے کٹنگ بھی موجود ہے عمران چابی صحیح دیں گے غلط نہیں دے سکتے ایسا نہیں کہ کوئی کٹ لگا دیا ہو کل لے جاؤ صبح سے شام ہو گئی ایک چھوٹا سا تالا نہ کھلا سارے باپ مل کے ایک تالا نہ کھول پائے اولاد خیبر کا دروازہ کیا اکھاڑ دیا اب یہ کیا جائے کیا کیا جائے اس وقت میں یہ کیا جا سکتا ہے اب ارباب کرم وہ واپس چلے اپنے چابی تو دے دی وہ ہم سے تالے ہی نہیں کھلتا تو سرکار نے فرمایا بولتے کیوں ہو نہ تم میزبان ہو نہ تم مہمان ہو نہ تم ادھر کے اپنے ہو نہ ادھر کے اپنے تو یہ تو اپنے ہی جانے کے راز کیا ہے غیر کیا جانے کے راز کیا ہے توجہ اب 3 دن تک سرکار اندر ماں ادھر بیٹا ادھر لیکن بیٹا ادھر بھی ادھر بھی کیا سن رہے ہو جاگو میں کیا بیٹا ادھر بھی اور ادھر بھی توجہ ثابت کیسے ہو کہ کتنے موقع چاہیے جانے دو نبی کو معراج پر
بیٹا ادھر بھی. کیا سن رہے ہو یار؟ اب بھی یقین نہیں ہے، بلا دے رہے کسی کو دعوت پر، بیٹا یہاں بھی، بیٹا یہاں بھی. اب بھی یقین نہیں ہے تو پورے قرۂ ارض پر کہیں بھی حسین کا ذکر کرو، باپ یہاں بھی، باپ نہیں دے صلوات کو بابا سے بلند. اور بس دوستو اندر تشریف لے گئیں. علی علی کو سجدہ ریز آغوش میں اٹھایا، نبی تشریف لائے، کعبے کے سامنے علی کی ماں سے بھیک مانگی. اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی نے علی کی ماں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ وہ ہے جو دین دینے آیا ہے کہ میں نبی ہو کے اللہ کے گھر پہنچ گیا، یہاں پہنچ کے اگر میں بھی ہاتھ پھیلاؤں تو وسیلہ یہ ہے. جیسے سنو تمہاری مرضی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے اندر، رسول کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تو کم سے کم اتنا تو کرو اگر کلمہ پڑھتے ہو کہ کچھ اگر چاہیے تو یہاں جھک جاؤ، کچھ چاہیے تو یہاں سے مانگ لو، ورنہ ملے گا تو مگر حرام ہوگا. ارے یار جملہ جو ان سے مانگے بغیر ملے کوثر کے لیے وہ حرام ہے. مجھے وہی چاہیے جو ان سے مانگ کے ملے. اس لیے ذکر میں کسی غرض سے نہیں کرتا، کہیں کوئی بلائے وہ جانے، اس کا انداز جانے. مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے وقت کے علی کی خدمت میں تہنیت پیش کرنے کے بعد. اور یہ مبارکباد کس بات کی ہے؟ سرکار آپ کعبے آئیں گے، آج کعبے کو شرف ملا ہے، اس بات کی مبارکباد. آج قرآن کو شرف ملا ہے، اس بات کی مبارکباد. آج علی نے علی کو سجدہ کیا ہے، اس بات کی مبارکباد. آج کسی سیدہ کو علی ملا ہے، اس بات کی مبارکباد. ان تمام مبارکبادوں کے بعد یہ التجا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایام اعزا میں آیا تھا. اعزا میں دعائیں نہیں کی جاتی، معلوم ہے نا آپ کو، حاجت نہیں طلب کی جاتی. ایک بہترین موقع مل گیا ہے، جاگو میں کیا پڑھا، ایک شاندار موقع مل گیا ہے جب شاہوں کے یہاں عید ہوتی ہے. جب شاہوں کے یہاں عید ہوتی ہے تو پھر بڑھتا تو بہت کچھ ہے. اب یہ سمیٹنے والوں کا ہے کہ کس کے ہاتھ کیا ہے. تو اب اپنے اب جو ایک دوسرا زاویہ میرے آنے کا یہ بھی تھا، اسے جلدی ادا کر دی. نمبر چھوڑ رہا ہوں میں کہ جس کے دل میں جو حاجت ہے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں مانگ لو. آج نہ ملا تو کب ملے گا. جس کو اولاد کی ضرورت ہے، علی کے ساتھ ایک اور علی کا گہوارہ موجود ہے، طلب کرو حاجت قبول ہوگی. کسی کو رزق چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی. علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولم یجعلہ فی ایدی الناس. رزق کی بھیک مانگو، خیر کی بھیک مانگو، اولاد کی توفیقات کی بھیک مانگو، یہ بھی بھیک مانگو. آقا ہمیں اس لائق کر دیجئے کہ ہم آپ کا نام لے سکیں. آپ کا کرم ہے ورنہ ہم اس لائق نہیں ہے. آقا اس ذکر کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اس لیے کہ آپ راضی تو سب راضی، آپ نہیں خوش تو کسی کی خوشی نہیں چاہیے. ہم آپ کے خوشی میں خوش ہوں اور آپ کے غم ہی میں مغموم ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صل على محمد.